بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع ہے تقویٰ۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، بے شک جو شخص تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی لذتوں اور خواہشوں میں پڑتا اور برائیوں کے جنگل میں بھٹکتا اور بہت سی سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بے شک سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تجھے لوگوں کے ساتھ ملا جلا رکھے، ان کی نظروں میں تجھے زیبا معلوم ہو اور ان کی زبانوں کو تیری طعنہ زنی سے روکے۔ بے شک تمہارے ذمے اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور تمہارے حق اس کے ذمے واجب ہونے کا ذریعہ ہیں، بس تم تقویٰ اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، دعا مانگو اور قرب الہی کے لیے اس کا وسیلہ بناؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقویٰ راست روی کی کنجی، آخرت کا ذخیرہ اور ہلاکت سے نجات ہے، اور اسی کی بدولت بھاگنے والے کو نجات ملتی ہے اور مطالب میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے۔ بے شک تقویٰ الہی ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا موقع گرہ نہایت مضبوط ہے۔ بے شک تقویٰ دین و ایمان کی آبادی، اصلاح، درستی کی کنجی اور کامیابی کا چراغ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو تقویٰ کی وصیت فرمائی اور اس کو اپنی مخلوق سے خوشنودی کا ذریعہ ٹھہرایا، بس تم اپنے رب سے ڈرتے رہو جو ہر وقت تمہیں رزق دیتا ہے اور جس کے قبضۂ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس نے بندوں کو حرام کاموں سے بچایا، ان کے دلوں میں خوف الہی کو ایسا پختہ کر دیا کہ ان کو راتوں جگایا
اور ان کے نفوس کو عشق الہی، عشق حق کی پیاس لگا دی۔ بس اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تکلیف اٹھاؤ تاکہ آرام و راحت ملے، اور پیاس برداشت کرو تاکہ سیرابی حاصل ہو۔ بے شک تقویٰ ایک مضبوط اور محفوظ گھر ہے کہ جس کے رہنے والے بھی خراب نہیں ہوتے، اور جو شخص اس کی پناہ لے اسے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا کے کام سنوار دیتا ہے، آسانی فراہم کرتا ہے۔ جو شخص تقویٰ کے لباس سے خالی ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی لباس سے آراستہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہی زاد راہ اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا زاد راہ ہے کہ اس سے انسان منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ مفید چیز ہے کہ اس کی بدولت وہاں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تقویٰ آخرت کا توشہ اور نرمی راست روی کا عنوان ہے۔ متقی خوشحالی میں شکر گزار اور تکالیف میں ثابت رہتا ہے۔ تقویٰ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رسی ہے۔ اگر تم اس کو پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ متقی لوگوں کے نفس عفیف، حاجات کم اور ان سے بھلائی کی ہر کوئی امید رکھتا اور ان کے شر سے بے فکر ہوتا ہے۔ متقی لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے اعمال ریا سے پاک، دل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے، اور آنکھیں خوف الہی سے رونے والی ہیں۔ تقویٰ دین کا پھل اور یقین کا اصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقویٰ کا ظاہر دنیا کی شرافت اور اس کا باطن آخرت کی عزت ہے۔ تقویٰ ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تقویٰ مشکوک چیزوں سے بچنے میں ہے، اور گمان بھی شک میں داخل ہے۔
نیکی بہت نہایت بڑھنے والی کھیتی اور عمدہ خزانہ، اور تقویٰ نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے، اور پاک وہ ہے جو عیبوں سے پاک ہو۔ متقی لوگوں کی نفس خانہ خواہشات کم، چہرے خوش اور دل غمناک ہوتے ہیں۔ تقویٰ ایک ایسی نعمت ہے کہ کوئی چیز اس کے عوض اور نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ نیکی نہایت بڑھنے والی کھیتی اور عمدہ خزانہ ہے، اور تقویٰ نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ تندرستی پرہیز کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی، اور تقویٰ کو غلبہ شہوت کے سوا کوئی چیز بگاڑ نہیں سکتی۔ تقویٰ کے بغیر ایمان کچھ کام نہیں آتا، اور دنیا کی زیادہ رغبت کے ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی عمل نفع نہیں پہنچاتا۔ جس شخص کے دل میں تقویٰ جاگزی ہے، وہ ہدایت و مستقیم راہ پر ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کو لازم پکڑ کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق اور ان کی خصلت ہے۔ تقویٰ کو لازم پکڑ کیونکہ یہ بزرگوں کی خصلت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا منشا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں اور اپنی خاص مخلوق پر راضی ہوتا ہے۔ ادب کو لازم پکڑ کہ یہ زینت حسب ہے، اور تقویٰ کو لازم پکڑ کہ یہ نہایت شرف نصب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد باری ہے، قبول عمل میں سخت اہتمام کیا کرو، کیونکہ عمل بغیر تقویٰ قبول نہیں ہوتا۔ تقویٰ کے برابر کوئی زاد راہ نہیں، اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کے برابر اسلام کی کوئی خصلت نہیں۔ تقویٰ کے ہوتے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں پڑ جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے، تو میں اس میں اذان کہنے کو تیار نہیں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگائے، تو میں اس جگہ میں اپنی مویشی چرانے کو تیار نہیں ہوں۔
جو شخص دنیا داروں کے پاس جا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ تقویٰ کے لباس سے خالی اور ننگا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کے ہوتے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ بے شک جس شخص کے سامنے پہلے لوگوں کی سزا یاب ہونے کی عبرت انگیز نظارے کھلم کھلا موجود ہوں تو وہ تقویٰ اختیار کرتا اور اس کی بدولت شبہات میں پڑنے سے بچتا ہے۔ روز قیامت کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا زاد راہ، ہدایت کو اپنا رہبر، قرآن کریم کو اپنا رفیق بنا اور اپنی خصلت کو سخاوت اور احسان کرنا بنا۔ تقویٰ نہایت مستحکم بنیاد اور صبر نہایت مضبوط لباس ہے اور تیش غضب کی سواری ہے۔ تقویٰ کے ہوتے کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی اور کوئی ذرات پیاسی نہیں رہتی۔ دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری سے خالی ہونا گویا کہ دنیا کے فتنوں سے بھرپور ہونا ہے۔ تیری اطاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو تجھے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ہدایت کرے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے سے منع کرے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، تقویٰ کے ہوتے ہوئے عمل میں کمی نہیں آتی، اور جو چیز قابل قبولیت ہو اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ جس شخص میں وفاداری نہیں اس کے عہد کا کچھ اعتبار نہیں، اور جس میں دین کی صفت نہیں وہ امانت دار نہیں، اور جس شخص میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں اس کا دین لائق شمار نہیں۔ تقویٰ کے برابر کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، ہدایت کے برابر کوئی ذکر اور شہرت نہیں، اور فکر کے برابر کوئی چیز ذریعہ ہدایت نہیں۔ بے شک متقی لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں سے حصہ حاصل کیا ہے۔ یہ لوگ تو اہل دنیا کے ساتھ دنیا میں شریک ہوئے ہیں، مگر دنیا دار آخرت میں ان کے ساتھ نہ ہوں گے۔ یقین اور تقویٰ کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دونوں تمہیں جنت المأویٰ میں پہنچائیں گے۔ جس کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ سزا بھگت چکے ہیں۔ بے شک اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے تقویٰ نے اپنے آپ کو
پہلی اور پچھلی امتوں پر پیش کیا کہ کل قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جو کچھ زور و قوت دیا تھا وہ لے لے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد باری ہے، خوش آمد اور چاپلوسی انبیاء اکرام علیہ السلام کی عادت نہیں، حسد متقیوں اور پرہیزگاروں کی خصلت نہیں۔ تقویٰ کو لازم پکڑو کہ یہ بہت اچھا توشہ اور نہایت محفوظ سامان ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ تجھے تمام آفتوں سے بچائے گا، اور اگر لالچ کے پیچھے پڑے گا تو چاہے ہلاکت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیے رہو کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا سرا نہایت مضبوط ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جس کی دیوار نہایت محفوظ اور مستحکم ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہو کہ یہ ایک بڑی وسیع اور مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اسے ضرور بچا لیتی ہے، اور جو اس کو اپنا بچاؤ بنا لے وہ ضرور بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہر حال میں بندے کو چاہیے تقویٰ اختیار کرے اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ جزاک اللہ خیرا۔